बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यह है प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, आज हम याद करेंगे उस दिन को जिसने पूरी कौम को लहूलुहान कर दिया। 16 दिसंबर 2014 का दिन, सुबह का वक्त है, 10:30 बज रहे हैं। 6 से 9 दहशतगर्द आर्मी पब्लिक स्कूल के पिछले हिस्से से स्कूल में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं और बच्चों के स्कूल को, दरसगाह को मैदान जंग बना देते हैं। दहशतगर्द उनके सामने आते हैं। 8 घंटे तक जारी रहने वाली इस दहशतगर्दी में 147 अफराद शहीद हो जाते हैं, जिनमें 134 बच्चे हैं जिनकी उम्रें सिर्फ 12 से 16 साल के दरमियान हैं। आज हमने उसी दिन को याद करना है और हमने ये पैगाम देने की कोशिश करनी है कि हमारी जो कौम है वो दहशतगर्दी के खिलाफ किस तरह से सीसा पिलाई दीवार बनी है। वो कौम जो कि शहादत को अपने माथे का झूमर समझती है, दहशतगर्द उस कौम को खौफज़दा करना चाहते थे। आइए प्रोग्राम दूसरा रुख का आगाज़ करते हैं। हमें प्रोग्राम में हमेशा की तरह ज्वाइन करते हैं अहमद हसन अल अरबी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। साथ ही साथ हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के यंग माइंड्स, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ से नौजवान हमारे प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करते हैं और उनके जहनों में जो सवालात जन्म लेते हैं, हम उनके सवालात के जवाबात देते हैं। सबसे पहले सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पर अहमद हसन अल अरबी और उनकी टीम ने एक डॉक्यूमेंट्री तरतीब दी है, वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। There can be few easier targets than a school full of children, and yet the Taliban militants who scaled its walls were heavily armed with guns, suicide bombs, and hate. उसने पिस्टल से मुझ पे फायर किया, मैं वहीं नीचे लेट गया हूँ। उसने अपने पीछे जो उसके साथी थे उसकी तरफ देखा है। मैंने एक बच्ची के ड्रेसिंग में कर रहा था तो मेरे बिल्कुल हाथ काँप रहे थे, लेकिन ज़िंदगी में जितने ब्लास्ट हुए मेरे हाथ कभी काँपे नहीं है। मुझे जब गोली लगी है फिर मुझे कुछ भी सही ना सुनाई दिया है या कुछ। तो जो बच्चे हॉल में जो बच गए थे जिंदा, जिनको गोलियां लगी हुई थी, तो वो बच्चे हम तक पहुंचे हैं किसी तरीके से। तो वो बच्चे हम तक आए हैं, किसी के मुंह पे गोली लगी हुई थी, जबड़े खुले हुए थे। हर साल दिसंबर का महीना सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के दिल दहला देने वाले दर्द और याद के साथ पलट आता है, जब फूलों के शहर पेशावर में मासूम कलियां जो भी खिली भी न थीं, दरिंदगी और सफाकियत ने इन्हें हमसे छीन लिया। वो 8 क्लास में था, उम्र उसकी 13 साल और मेरे 7 महीने। लेकिन ख़ास बात यह है कि इतवार के दिन ये बच्चा मेरे साथ इशा की नमाज़ पढ़ने गया। नमाज़ पढ़ के ये आया है, मुझे कहने लगा जी सुबह बड़ी सर्दी होती है, मुझे आप ग्लव्स दिला दें। तो मैंने इसको इसी के पसंद के इसको मैंने ग्लव्स दिला करके दिए, जो कि वही ग्लव्स इसने पहने हुए थे जब इसकी डेड बॉडी है। ये दिल खराश वाक़या उस वक्त पेश आया जब 16 दिसंबर 2014 की सुबह 10:30 बजे के करीब भारी असलहे से लैस 7 से 9 टीटीपी के दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के शहर पेशावर में वाक़े एक आर्मी पब्लिक स्कूल पर धावा बोल दिया। इस हमले में 147 अफराद शहीद हुए, जिनमें कम अज़ कम 134 मासूम तालिब इल्म शामिल थे। इसके साथ साथ 125 से ज़ायद जख्मी हुए। वाक़े के वक्त आर्मी पब्लिक स्कूल में 1000 से ज़्यादा तुलबा और अमला मौजूद था। अचानक से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई, उधर से आर्मी वाले जा रहे थे, उन्होंने बताया कि उधर अटैक स्टार्ट हो गया। 7-8 लोगों ने हमला कर दिया हम पे। फिर एक आर्मी वाला ऑफिसर आया, हमें कहे टीचर्स और प्रिंसिपल्स को कहे कि आप जाए इन बच्चों को पीछे वाले गेट से निकाल दे। और कॉलेज में हजारों बच्चे थे, उनको उधर ऑडिटोरियम में बिठाया गया है। वो अभी नहीं निकल सकते जब तक फाइट खत्म ना हो जाए। दहशतगर्दों ने सुबह के वक्त स्कूल की बुलंद फसील फलांग कर अहाते में दाखिल होने की राह निकाली। अंदर घुसते ही वो मरकजी हॉल में जा पहुंचे। दहशतगर्दों ने हॉल में मौजूद बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खतरनाक हथियारों, खुदकार राइफलों और दस्ती बमों से लैस दहशतगर्द मुख्तलिफ क्लासरूम्स की तरफ बढ़ते चले गए। कुछ देर में ही पाकिस्तानी फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के कमांडर मौका पर पहुंचे और कई घंटों की जद्दोजहद के बाद दहशतगर्दों को स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में महसूर करने में कामयाब हो गए।
एक शदीद मुकाबले के बाद इन दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। यह खूंरेज़ कार्रवाई तकरीबन 8 घंटे जारी रही। हमले के दौरान ही सैकड़ों वालिदैन स्कूल के बाहर बेबसी और खौफ में मुब्तला खड़े अपने बच्चों की खैरियत जानने के मुंतज़िर थे। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के हमले के दौरान निहत्ते बच्चों और इसातिज़ा पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गईं, लेकिन इस सब के बावजूद जिस हिम्मत और हौसले का मुजाहिरा इन बच्चों और इनके इसातिज़ा ने किया, इसकी मिसाल मिलना नामुमकिन है। We had some blasting and fires over there, so teacher told us to close the doors. Even from closing, they also they enter to class by hitting the doors, and they shooted all the guys, my friends there, and we all get injured. एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में 29 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद था, जिनमें से 26 अफराद को बाहिफाजत स्कूल से निकाल लिया गया। इसी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में प्रिंसिपल मिसेस ताहिरा काजी शहीद भी मौजूद थी। वो चाहती तो बाआसानी अपनी जान बचाकर जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वहाँ रहने को तरजीह दी। वो उस दिन आराम से निकल सकती थी, उस दिन आराम से बच सकती थी, लेकिन उन्होंने ये पुख्ता अज़म था उनका कि उन्होंने जितने बच्चों को बचा सकती थी उन्होंने वो कोशिश की, और उसी के दौरान उन्होंने अपनी जान का नजराना दिया। और यहाँ तक कि उनका अपना एक स्पेशल बच्चा था जो कि मेरा बड़ा भाई है, जो कि स्पेशल बच्चा है, उसको भी उसका भी ख्याल ना करते हुए, क्योंकि उस वक्त वो उन बच्चों की माँ बन गई थी। हफ्सा खुश शहीद सानहा APS के दिन रोज़े की हालत में थी। इनके शागिर्द आज भी गवाही देते हैं कि जान बचाकर बाहर निकल जाने का मौका मौजूद होने के बावजूद हफ्सा ने ज़ख्मी बच्चों की मदद करने को ज़्यादा तरजीह दी। दहशतगर्दों की गोलियों ने इन्हें निशाना बनाया और वो शहादत के बुलंद मर्तबे पर फायज हो गई। एक और बहादुर उस्ताद सहर अफशां शहीद को सानहे के रोज़ बेखौफ व ख़तर अपने तलबा को महफूज मकाम तक पहुँचाने में मसरूफ़ थी कि इसी दौरान हमला आवरों ने इन्हें निशाना बना लिया। एक ऐसा क़यामत खेज़ लम्हा कि जब हर कोई ख़ुद को बचाने की जुस्तजू करता है, ऐसे में साइमा ज़रीन शहीद मक्तलगाह में मौजूद थी ताकि ज़ख्मी बच्चों को बचाया जा सके। तो ऐसे में एक बदबख्त दहशतगर्द ने उन्हें पकड़ लिया। गोली मारने के बाद इस बदबख्त ने इन्हें जिंदा जला दिया। मुझे जैसी गोली लगी उसके बाद मैं गया हूँ दूसरे कमरे में, हम लेट गए तो उस कमरे में बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी थे और डेड बॉडीज़ भी पड़ी। तो वहाँ हमारी एक टीचर थी, उसको गोली लगी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद जब दहशतगर्द दोबारा आए और उन्होंने आग लगाई कमरे में, तो वो टीचर जल रही थी। तो मैं टीचर को देख के रो रहा था, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खफा था कि अभी मैं क्या करूँ, मैं ख़ुद भी कुछ नहीं कर पा रहा था। जहाँ इसातिज़ा बहादुरी की ये मिसाल कायम करने वाले हों, वहाँ ये कैसे मुमकिन है कि इन रूहानी वालिदैन के माया नाज तालिब इल्म जुर्रत और बहादुरी न दिखाते। तुफैल खान हाथों और पाँव पर 2 गोलियां लगने से ज़ख्मी हुए। तुफैल का हमेशा से ख्वाब रहा था कि वो डॉक्टर बनेगा, लेकिन इस साने के बाद तुफैल ने पाक फौज में जाने का इरादा किया। सादिल खान सानहा APS के वक्त 8वीं जमात के तालिब इल्म थे। हमले के दौरान सादिल को दोनों टांगों और कंधों पर शदीद चोटें आईं। आज यही सादिल अपनी तालीम मुकम्मल करने की राह पर गामज़न है और मुस्तकबिल में साइकोलॉजिस्ट बनकर मुल्क और कौम की खिदमत करने का इरादा रखता है। 8वीं जमात के एक और तालिब इल्म समीउल्लाह खान को भी टांग में 2 गोलियां लगी। सेहतियाबी के बाद समीउल्लाह ने मिलिट्री कॉलेज झेलम में दाखिला लिया। बादज़ां PMA काकुल के होनहार तालिब इल्मों में इनका शुमार हुआ। अहमद नवाज भी APS के साने में ज़ख्मी हुए, लेकिन तालीम हासिल करने से पीछे न हटे। बादज़ां आला तालीम के लिए बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। इन्हीं नन्हे गाजियों में एक नाम मुबशर खटक का भी है। सानहा APS के दौरान जब दहशतगर्द मरकज़ी हॉल के दरवाजे तोड़कर अंदर आए और फायरिंग शुरू कर दी, तो इस वक्त मुबशर भी इसी हॉल में मौजूद थे। दिल दहला देने वाली इस फायरिंग और चीखो पुकार के दरमियान मुबशर हॉल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। ऐसे में मुबशर की नज़र एक दहशतगर्द पर पड़ी जो उसके दोस्त की गर्दन पर चाकू ताने खड़ा था। मुबशर भागने की बजाय उस दहशतगर्द की जानिब लपका और उसे
इतनी ज़ोर से मुक्का रसीद किया कि उसके हाथों से चाकू छूट गया। इसी का फ़ायदा उठाते हुए मुबशर और उनके साथी भागने लगे, लेकिन दहशतगर्द ने मुबशर को दबोच लिया और अपनी बंदूक का रुख मुबशर की पेशानी की जानिब किया। मुबशर ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और इसी असना में दहशतगर्द का निशाना छूट गया और गोली मुबशर के चेहरे को छूती हुई गुजर गई। मुबशर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और दहशतगर्द इसे मुर्दा समझकर चला गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुबशर सेहतयाबी की मनाजिल तय कर रहा है और मुस्तकबिल में पाक फ़ौज में शमूलियत का इरादा रखता है। इसी साने में अब्दुल्ला जमाल भी ज़ख्मी हुए, जिन्हें 3 गोलियां लगी थीं, लेकिन हिम्मत और जुर्रत की ऐसी मिसाल बने कि सेहतयाबी के बाद वापस स्कूल आए। इन्हीं क्लासेस में दोबारा पढ़ा जहां उनके दोस्तों को शहीद किया गया था। इसी स्कूल में रहते हुए मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल की। अब्दुल्ला खुद पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि वो अपने ख़ानदान की चौथी नस्ल हैं जो वतन अजीज़ की खातिर दुश्मन के हमले में ज़ख्मी हुए। आज अब्दुल्ला एविएशन मैनेजमेंट की फील्ड में ग्रेजुएट हैं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आज का दिन मैंने बैचलर्स की इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मैं इंजीनियर हूं बाय प्रोफेशन। आज का दिन मैं इंटर्नशिप करूंगा और साथ-साथ मैं सीखने के लिए कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उबैदुल्लाह, ऑडिट एसोसिएट एट KPMG तहसील हादी एंड आल्सो अ सी फाइनलिस्ट। आई एम आल्सो सर्वाइवर ऑफ EPS अटैक। I am Fahad Ali. I am an alumni of APS Peshawar. On 16 December 2014, I was in class 8 and I was 14 years old at that time. Now, I am a graduate of Peshawar University and I have done my bachelor's in journalism and mass communication. Hi, my name is Akif Azim. I'm a survivor of the attack that happened at APS Peshawar in 2014. Back at the time when the attack took place, I was 18 years old and I was studying in second year as a pre-medical student when the incident took place. Surviving the incident, I found myself a new dream, which was to pursue a degree in the field of psychology, becoming the very help that I wanted to have for my own self. After 10 years worth of time, I found my own organization, which is now dealing in rehabilitating the trauma survivors and victims of terrorism within Pakistan. APS के शहदा के ख़ानदानों ने इन मासूम तालिब इल्मों को इनकी तालीमी और अमली सफ़र की तरफ गामज़न रखने में गैर मामूली किरदार अदा किया। मायूसी के सौदागरों के सामने आज भी एक तमन्ना और गूंजदार पैगाम बनकर खड़े हैं। ये ख़ानदान जिन्होंने दुख के समंदर को हौसले के साहिल में बदल दिया, पूरी कौम के लिए मशअल राह है। इन्होंने अपनी टूटी हुई दुनिया को असर नौ बसाया, अपने ज़ख्मों को अपनी ताकत बनाया और अपनी सब्र आज़मा ज़िंदगी को दूसरों के लिए उम्मीद का चराग बना दिया। मेरे ख्याल में वो इंतकाम लेना चाह रहे हैं या हमें दिखाना चाह रहे हैं या हमें हमारे हौसले गिराना चाह रहे हैं कि भाई हमारी जो अज़ाइम है उनको वो खत्म करना चाह रहे हैं। फिर सब दहशतगर्दों को एक साथ पकड़कर इससे सबको फांसी देनी चाहिए। इस वहशियाना हमले के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ नवरद आज़मा होने की एक नई रूह पैदा हुई। यही सानहा वो मोड़ साबित हुआ जिसने दहशतगर्दी के मुकाबले में पूरी कौम को एक वाज़ेह समत अता की। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने क़यादत संभाली और पूरी कौम अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी हो गई। हम सिर्फ अपनी पाक फौज के साथ हैं और जहां तक हमें जाना पड़ा इंसाफ हासिल करने के लिए हम जाएंगे। पाक फौज के साथ हैं हम लोग, लेकिन वी आर रेडी। इट्स अ स्लैप ऑन तालिबान्स फेस। इस कौमी अहद ने इज्तमाई जद्दोजहद की सूरत इख्तियार कर ली और दहशतगर्दी की बुलंद होती लहर को वो धचका लगाया जिसने उसे पस्त कर दिया। In Pakistan, pupils along with their teachers are returning for the first time to the school in the city of Peshawar, where more than 140 people were killed last month. Security's been stepped up since the Taliban attack on December the 16th. A ceremony is to be held at the Army Public School to remember the victims. सानहा APS से मुंसलिक तमाम तर शवाहिद सबूत फराम करते थे कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए थे और इनको मुल्ला फजलुल्लाह की पुष्ट पनाही हासिल थी। बाद अज़ां फितना अल ख्वारिज तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस सफाक हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस बर्बरियत ने पूरी दुनिया में शदीद गम गुस्से और मज़ाहमत की लहर दौड़ा दी। It is beyond our comprehension why somebody would target children. Well, this morning, wherever you live, wherever you are, those are our children. And this is the world's loss. इस साने के बाद
पाकिस्तान ने 6 साल से मुअत्तल सजाए मौत पर दोबारा अमल दरामद शुरू किया और मुतअद्दिद टीटीपी के ख्वारिज को फांसी दे दी गई। जून 2014 से जारी ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब में मज़ीद तेज़ी लाई गई। सानहा APS के बाद फौजी और सिविल क़यादत ने बाहमी मशावरत से 20 नकाती नेशनल एक्शन प्लान के तहत कई फैसले किए ताकि दहशतगर्दी के इस नासूर को ख़त्म किया जा सके। हमारे समाज के वजूद के लिए ख़तरा बन जाने वाली इस बला का ख़ात्मा एक ऐसी नागुज़ीर जंग थी जिसे सरअंजाम देना पूरी कौम का फ़र्ज़ था। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल नहायत मौसर साबित हुआ। 16 दिसंबर 2014 का दिन हमारी कौमी तारीख़ का सबसे स्याह, सबसे दिल गिरफ्ता दिन है जब इंसानियत के दुश्मनों ने APS पेशावर में मासूम बच्चों और इसातिज़ा को शहीद किया। ये वो ज़ख्म हैं जिनका मदावा मुमकिन नहीं, ताहम रियासत ने कानून के मुताबिक इन सफाक मुजरिमों को अंजाम तक पहुँचाया। APS के शहदा के नन्हे ख्वाब छीन लेने वाले बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला इल्मबद था। वो इल्म के चिराग अब भी रोशन है। इन चिरागों का तेल शहदा के मुकद्दस लहू से महकता है। नाज़रीन, आपने डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा फरमाई है। आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी है, सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल, 16 दिसंबर 2014। आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त, लेकिन अब जब आप उस सानहे को देखते हैं, स्टडी करते हैं, आपके जहनों में क्या सवालात जन्म लेते हैं? सबसे पहला सवाल कौन पूछना चाहेगा? मेरा क्वेश्चन ये था कि जब ये सानहा पेशावर हुआ और इस पूरे सानहे को जो है ना लिंक किया जाता है, ये जो फॉल ऑफ ढाका है 1971 का जो वो सारा फैक्टर हुआ, बांग्लादेश हमारा जो एक कीमती हिस्सा था वो हमसे अलग हुआ, तो ये ऐसे नरेटिव क्यों बिल्ड किए जाते हैं? और एज अ स्टूडेंट जो नरेटिव जो स्टेट की रिट को कमज़ोर करते हैं, तो हम उनके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? जो 16 दिसंबर है उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की तारीख़ में। अब से पिछला वीक, उससे पिछला वीक हमने फॉल ऑफ ढाका को कवर किया और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इसी प्रोग्राम में हमने सारा डिस्कस किया कि क्या क्या मुहर्रकात थे, क्या क्या हक़ाइक़ थे फॉल ऑफ ढाका के। अब नाउ इफ़ यू लुक एट इट फ्राम द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, एक वो कौम जो आप हमारा वजूद ही तस्लीम नहीं करती, एक वो हुकूमत जो ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट करे, जिसकी विशेस के अगेंस्ट पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद उनकी ख्वाहिश ये थी कि किसी तरह ये ख़त्म हो जाए। सो उसको अपनी इस शेमफुल, जो उसके लिए तो ये एक शेमफुल चीज़ है कि जिसको वो अपनी भारत माँ कहते हैं, ये द कॉन्सेप्ट ऑफ मदरलैंड है, उसको काट के एक मुल्क मार्ज़ वजूद में आया, वो मुल्क कायम भी रहा, वो मुल्क अच्छे तरीके से चल भी रहा है। सो उसको एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि 71 के अंदर दिसंबर के जो महीना था 16 दिसंबर, उसको एक सॉर्ट ऑफ विक्ट्री, या आप उसको बेहतर इस तरीके से कह लें कि उसको जो अज़ाइम थे उसके, उनकी कहीं ना कहीं उसको फुलफिलमेंट नज़र आई थी 16 दिसंबर फॉल ऑफ ढाका में। जो उसने गद्दार ख़रीदे पाकिस्तान के अंदर से और जिस तरीके से उसने साजिश की, उसके बाद उसको एक सॉर्ट ऑफ, आप ये कह सकते हैं कि उसको एक फुलफिलमेंट, एक सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट नज़र आई 16 दिसंबर को, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि मैंने बे ऑफ बंगाल में 2 नेशंस थ्योरी को बहा दिए। उसके अलावा चाहे 65 की जंग देखें, चाहे उसके बाद के ऑपरेशंस देखें, चाहे उनका अभिनंदन वाला वाक़या देखें या ऑपरेशन सिंदूर देखें, इंडिया को हमेशा ज़िल्लत ही उठानी पड़ी और उनके अज़ाइम पूरे नहीं हो सके। तो वो जो 16 दिसंबर का दिन है उसको इंडियन सेलिब्रेट करते हैं और ये एक मैसेज देना होता है पाकिस्तान को कि जिस तरह उन्होंने APS का अटैक भी 16 दिसंबर को कराया, तो उन्होंने ये मैसेज दिया पाकिस्तान को कि आप जो हमने आपका जो साजिश आपके ख़िलाफ़ की थी और किस तरीके से हमने आपको 16 दिसंबर 1971 में नुकसान पहुंचाया। तो ये इंडियंस की तरफ से ये एक अपनी दहशत गर्दी का एक तकब्बुर कह लें या एक वो आप उसको एरोगेंस कह लें जो थी उन्होंने, जो TTP उन्होंने क्रिएट की, उसके थ्रू उन्होंने 16 दिसंबर को ये करवाया, सिर्फ जस्ट टू गिव अ मैसेज कि हम ये दहशत गर्दी करवा रहे हैं। बहुत ही खुशी का लम्हा होता है कि जब नौजवान इस तरह के सवालात पूछें कि जो माशरे में तब्दीली लाने के का बाइस भी बने। मैं चाहूँगी कि जो दूसरा सवाल पूछना चाहते हैं उनके हाथ में माइक दीजिएगा। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस तो अपने तौर पर भरपूर कोशिश कर रही हैं कि इस तरह के जितने भी अज़ाइम हैं उन्हें नाकाम बनाया जा सके, लेकिन ऐसे में जिस तरह से ये अटैक स्कूल के ऊपर हुआ, तो इसी तरह की पॉलिसी स्कूल के हवाले से, जहाँ पर स्टूडेंट्स को जिस तरह से आज हम स्किल्स के ऊपर जोर देते हैं, इसी तरह से डिफेंसिव उनको अगर हम लोग चीज़ें सिखाएंगे तो ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा पाकिस्तान के लिए स्पेशली?
جی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. جتنی بھی دنیا میں کامیاب ممالک ہیں ان میں ملٹری ٹریننگ کمپلسری ہے, سیلف ڈیفنس کو بہت زیادہ سکھایا جاتا ہے. چاہے آپ ٹرکی کی بات کریں, چاہے یو ایس کی بات کریں, چاہے آپ یو کے کی بات کریں, چاہے آپ یورپین کنٹریز کی بات کریں, اور اس میں سیلف ڈیفنس کو یا لائف سیونگ سکلز کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. پاکستان میں بھی یہ رواج تھا اب سے کچھ عرصہ پہلے تک, لیکن پچھلے کوئی تقریباً 25-30 سالوں سے ہماری جو کمپلسری ملٹری ٹریننگ ہے یا NCC کے نام سے ایک ٹریننگ ہوتی تھی وہ نہیں ہے. عام طور پہ یہ اس طرح کا جب آپ اپنی نیشن کو پریپیئر کرتے ہیں کسی بھی ناگہانی آفت سے نپٹنے کے لیے یا دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے, اور اسپیشلی ان این انوائرمنٹ ویئر ٹیررزم جو ہے ایک حقیقت بن چکا ہے, جہاں پہ دہشت گردی کے ساتھ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں, اور دہشت گردوں کا ٹارگٹ عام طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سب سے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جس میں عورتیں ہیں, بچے ہیں, سویلینز ہیں جن کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو اس ساری سچویشن کے اندر جو آپ کی کمپلسری ملٹری ٹریننگ ہے یا بیسک جو ملٹری ٹریننگ ہے جس میں آپ اسکول کالجز کے اندر ٹیچرز کو, اسٹوڈنٹس کو ویپن ہینڈلنگ پراپر سکھائی جا سکے, ان کو کرائسس کے اندر جو ہے اس سچویشن کے اندر ایکٹ کرنے کے طریقے بتایا جا سکے, کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہو سکیں, پینک نہ کریں تاکہ لوگ, یہ سارے جو سکلز ہیں یہ پوری دنیا کے اندر سکھائے جاتے ہیں. اینڈ آئی تھنک پاکستان کو بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں, کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ پوری قوم نے لڑنی ہے. اس کا ٹارگٹ بھی جو دہشت گردوں کا ہوتا ہے وہ معصوم پاکستانی ہوتے ہیں. سو اس ساری سچویشن میں یس آپ نے جو بات کی ہے, آئی ٹوٹلی اگری کہ یہ جو ٹریننگ ہے سیلف ڈیفنس کی وہ بہت ضروری ہے, اسپیشلی ہمارے جب وین آر اسکولز آر بینگ ٹارگیٹڈ, یونیورسٹیز کالجز آر بینگ ٹارگیٹڈ, APS ہوا, پھر اس کے بعد APS کے طرز پہ وانا میں انہوں نے ابھی کرنے کی کوشش کی. تو یس یہ دس کین ایڈ اے لاٹ آف strength to the counter terrorism efforts. اچھا احمد, یہ دہشت گرد ماؤں کو, بہنوں کو یا بچوں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. میدان جنگ کی بھی بات کی جائے تو بچوں کو اور خواتین کو چھوڑ دیا جاتا ہے, لیکن یہ اٹیک ہی بچوں پر کر رہے ہیں. ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, آپ نے اپنی ایک ڈاکومنٹری میں اور اپنے انٹرویوز میں فتنہ الخوارج کی اسلامک ڈیفینیشن جو ہے وہ بھی بیان کی ہے. کس طرح سے ان کی پہچان کی جاتی ہے اور اسلام ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں اسلام کی تو انسٹرکشنز بہت کلیئر ہیں, ہمیں جنگ کے اصول بتائے گئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اگر کسی علاقے کو کیپچر کرتے ہیں اور جنگ کے بعد, تو اس علاقے میں منع کیا گیا کہ آپ نے عورتوں اور بچوں پہ کو نقصان نہیں پہنچانا, ان کو کچھ نہیں کہنا, یہاں تک کہ جو نہتے سویلینز ہیں ان کو بھی کچھ نہیں کہنا. اور صرف نہتے سویلینز نہیں, آپ نے جانوروں کو بھی نہیں مارنا, سختی سے منع کیا گیا. اور جانور بھی نہیں, کہا گیا کہ آپ نے درختوں اور پودوں کو بھی نقصان نہیں پہنچانا. یہ کلیئر انسٹرکشنز. ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ کے اندر شرکت فرمائی, اور اس کے بعد ایک علاقے کو کے اوپر جب وہاں پہ ہم نے خیمے مسلمانوں نے لگائے, تو کچھ مسلمانوں کے جو خیمے تھے وہ سڑک کے اوپر آ گئے, راستے کے اوپر آ گئے, جس کی وجہ سے تھوڑی سی راستے میں ہنڈرنس ہو رہی تھی. تو مفہوم کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سڑک کے اوپر خیمے لگائے اس کو غزوہ کا اجر نہیں ملے گا. آپ امیجن کریں کہ ہیومن رائٹس کے کیا سٹینڈرڈز ہیں دشمن کے ساتھ, جب آپ اس کے ساتھ مد مقابل ہیں. اور اس کے بعد تو یہاں پہ تو دشمن کیا, یہ تو مسلمانوں کو مار رہے ہیں, اور ان کے جو رویہ ہے وہ کافروں سے بھی بدتر ہے. یہ اسی وجہ سے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں, آپ نے فرمایا کلاب النار, جہنم کے کتے, جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے. جسٹ امیجن کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے, اگر وہ کسی کو کلاب النار کہہ رہے ہیں تو وہ کتنا غلیظ اور غلاظت کے کس نہج کے اوپر وہ شخص یا وہ گروہ ہوگا. تو خوارج کا جیسے آپ نے بتایا یہ عورتوں اور بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کی نشانیاں حدیث شریف میں بتائی گئی ہیں. یہ درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں, فرمایا گیا مفہوم کے مطابق یہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا, یعنی اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں. دس از پرائمرلی the reason why they are called خوارج, because یہ خارج ہو چکے ہوتے ہیں دائرہ اسلام سے. یہ کفار سے, نشانی حدیث شریف میں کفار سے مدد لے کے, یعنی آج آپ نے دیکھا جیسے انڈیا اور اسرائیل سے مدد لے کے یہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, یہ مسلمانوں کو ہی کافر کہہ کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو یہ تمام نشانیاں جو ہیں یہ TTP پہ پوری اترتی ہیں. اور بچوں کو ٹارگٹ کرنے کا جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایلیمنٹ آف فیئر کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی کے اندر.
تاکہ لوگ خوف زدہ ہوں, لوگوں کو تکلیف پہنچے. ان کی درندہ صفت نیچر لوگوں کے سامنے زیادہ ہے, اسی وجہ سے سروں کو کاٹ کے یہ فٹ بال کھیلتے ہیں. اسی وجہ سے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو گھٹنوں کے بل زمین پہ بٹھا کے یہ گولی مارتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنے درندہ صفت. لیکن پاکستان کی جو اگزامپل ہے اس میں جب انہوں نے پاکستان میں APS کا اٹیک کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ اور خوف طاری کریں گے اور یہ سب کچھ, پاکستان کی قوم کا ریئیکشن جو تھا وہ یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے. یہ قوم کو تکلیف ہوئی, آج تک یاد ہے, اٹس بین ایئرز, لیکن آج بھی 16 دسمبر کو ساروں کو APS کا اٹیک, وہ بچے یاد آتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہم نے جو ریزالو دکھایا ان کے خلاف ود ان منتھس, ہم نے ان کو پاکستان سے کچھ بھاگ گئے, کچھ کو ہم نے مار دیا اور ٹیررزم کو ہم نے کرٹیل کیا اس وقت. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستانی قوم ہمیشہ جو باؤنس بیک کرتی ہے, اور جس طرح آپ نے ابھی مارکہ حق میں دیکھا بنیان مرصوص میں, کہ کوئی بھی کورس نہیں کر سکتا, فورس نہیں کر سکتا, ڈرا نہیں سکتا اس قوم کو. سو یہ ایک امپورٹنٹ نیچر ہے which we have to keep in mind. بالکل. ہم نے یہ دیکھا کہ ثانیہ آرمی پبلک اسکول کے بعد 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان نافذ العمل کیا گیا اور دہشت گردوں کو چن چن کر مارا گیا. اس کے حوالے سے جو سیکیورٹی فورسز نے آپریشنز کیے ہیں, آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جیسے ہم نے ڈاکیومنٹری بھی دیکھی تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ there was an evident involvement of Afghanistan in this incident. تو آپ نے دیکھا, لیکن اس کے بعد 2021 میں جب گورنمنٹ آتی ہے طالبان کی تو پاکستان کی طرف سے کوئی بہت اسٹرانگر کہہ سکتے ہیں کہ ریئیکشن نہیں آتا ہے, یا ایک پازیٹیو ریئیکشن آتا ہے انسٹیڈ آف کہ ایک اسٹرانگر کم بیک آتا اس پہ. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں, وہ پرائمریلی جو آپ نے سوال کیا ہے یہ وہ اسی وجہ سے آپ پاکستان میں جو دہشت گردی کی ویو ہے وہ دوبارہ آئی ہے. ہمیں اس وقت جب افغانستان کے اندر جو نئی حکومت آئی تھی, آئیڈیل پالیسی شوڈ ہیو بن کہ ہم ان کو فورس کرتے کہ آپ دوحہ اگریمنٹ کر کے آئیں اور آپ دہشت گردی کو یہاں سے ختم کریں. لیکن آپ جو ہماری یہاں پہ جو گورنمنٹ تھی اس کی پالیسی جو TTP کو لے کے وہ بہت جو تھی, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں انریزنیبل تھی اور سوسائڈل تھی. ہم نے ان کے دہشت گردوں کو واپس لا کے پاکستان میں آباد کی. حالانکہ یہاں پہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے, عوام جو تھی اس چیز کے خلاف تھی, لوگ باقاعدہ شدید پروٹیسٹ کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو معاف کیسے کر سکتے ہیں, انہوں نے آپ کو تو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں, ہاؤ کین یو برنگ دم بیک ٹو پاکستان, جبکہ اتنی قربانیاں دے کے ان کو نکالا ہے. لیکن وہ ظاہر ہے اس گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا, اور انہوں نے ان TTP کے تقریباً 20 سے 40 ہزار کے قریب دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کے آباد کیا. اور ابھی یہ جو نیو ویو آف ٹیررزم آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, وہ اسی ری سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے. وہ واپس آئے, انہوں نے یہاں پہ اپنا انفراسٹرکچر بلڈ کیا, اپنی کمیونیکیشن کی لائن بلڈ کی, اپنا اسلحہ اور ساری چیزوں کا ایک نیٹ ورک سسٹم بلڈ کیا. ڈرگ ٹریڈ کے اندر دوبارہ سے انہوں نے ایک پورا نیٹ ورک بنایا کہ ڈرگ کرائم نیکسس جو ہے ٹیرر کے ساتھ اس کو اوریجنیٹ کیا. اس میں ان کو 2-3 سال لگے اور اس کے بعد اب وہ دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں. تو اٹ واز ہماری طرف سے ایک تو وہ ایک غلط ڈیسیژن تھا کہ ہم نے جو افغان طالبان ہیں ان کو سپیس دی اور ان کو پریشر نہیں کیا کہ وہ TTP کو ختم کریں. اور دوسرا, افغان طالبان کی اپنی جو اس وقت سے بھی ان کی جو پلاننگ تھی یا ان کا جو الائنس تھا ود انڈیا اور ان کی جو اسرائیل کے ساتھ انوالومنٹ تھی, ہم نے اس کو بھی اوور لک کیا. سو وہ ہماری اس وقت کی گورنمنٹ کا جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قصور تھا. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. سر, میرا سوال یہ ہے کہ APS واقعے کے بعد انسداد دہشت گردی پالیسی میں ہمیں کون سی بنیادی جو تبدیلیاں وہ دیکھنے کو ملی ہیں, اور ان فیوچر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو اور اداروں کو کیا رول پلے کرنا, اس وقت کیا کیا تھا اور اب کیا کرنا چاہیے سر؟ دیکھیں, ہمیں APS کا جو اٹیک تھا اس سے پہلے یہ جب نیا فتنہ الخوارج TTP کا ٹیررزم پاکستان میں شروع ہوا تھا تو یہ بڑا کیئرفلی کرافٹڈ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی جس کو پاکستان کے دشمنوں نے بڑا کیئرفلی کرافٹ کیا تھا. ان کو ریلیجس جو اینگل ہے وہ دیا گیا, ایک ریلیجس نیریٹو, فالز نیریٹو کریٹ کیا گیا, ایک پرورٹڈ ڈیفینیشن آف اسلام کا استعمال کیا, اور اس سے انہوں نے کنفیوژن کریٹ کی پاکستان کی سوسائٹی کے اندر کہ یار یہ تو مسلمان ہیں. یہ کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی, ان کے دہشت گردی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی تھرو دا مینز آف کمیونیکیشن, میڈیا کے تھرو, باقی چیزوں کے تھرو. سو تقریباً 10 سے 15 سال یہ دہشت گردی پاکستان میں رہی. ہم یہی کہتے تھے کہ جی آپریشن کرنا ہے ان کے خلاف, یہ دہشت گرد ہیں. تو شروع کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, تو آواز اٹھتی تھی کہ یہ دہشت گرد تو نہیں ہے, یہ تو مسلمان ہیں. 10 سے 15 سال جو ہے اس کے بعد پھر جو سوسائڈ بامبنگ کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بہت بڑا ایک پرابلمٹک چیز بن گئی تھی. یہاں پہ پھر ہمارے سارے علماء نے یکجا ہو کر
فتویٰ دیا کہ یہ سوسائڈ بامبنگ حرام ہے اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر اس کے بعد اے پی ایس کا اٹیک تک پاکستان میں ٹو سم ایکسٹینٹ تھوڑی بہت کنفیوژن پبلک کے اندر جو وکٹم تھے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے وہاں پہ تھی کہ شاید ہمیں ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنا چاہیے اور ان سے بات چیت. اے پی ایس کا اٹیک جب ہوا تو پوری قوم واز آن ون پیج. پوری قوم نے کہا کہ ہم نے اس کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹریٹ دا ٹیررسٹ دا وے دے شوڈ بی ٹریٹڈ, جس طرح ایک دہشت گرد کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی. باقی وہ ڈیٹیلز ہیں, نیشنل ایکشن پلان ہے, اس کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس ہیں, جوڈیشل ریفارمز ہیں, پولیٹیکل ریفارمز ہیں, وہ ساری ٹیکنیکل ڈیٹیلز اپنی جگہ. بٹ دا پوائنٹ دیٹ چینجڈ دا گیم واز کہ قوم کے اندر سے کنفیوژن ختم ہو, اور پوری جو پولیٹیکل جو گورنمنٹ اس وقت جو تھیں, جتنی حکومتیں تھیں اور ساری جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں, انہوں نے سائن کیا ایک ڈاکیومنٹ پہ جس کا نام نیشنل ایکشن پلان تھا. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن ہی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو بہتر کر سکتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے, یہ المیہ ہے کہ ہم اس طرح کے جو گریٹر ایشوز ہیں, جو ایگزسٹینشل ایشوز ہیں پاکستان کو, جس طرح ٹی ٹی پی ہے, بی ایل اے ہے, ٹیررزم ہے, فورن انوالومنٹ ہے, ہم اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جب ہم اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کریں, ہم اس کو ایز اے پولیٹیکل لیوریج استعمال کریں اپنے پولیٹیکل مقاصد کے لیے, پولیٹیکل پارٹی. سو ابھی پرابلم یہ ہے کہ دیر آر سرٹن پولیٹیکل پارٹیز جو اپنے پولیٹیکل لیوریج کے لیے جو بات اسٹیٹ کرتی ہے ان کانٹیکسٹ ٹو ٹی ٹی پی یا حکومت کرتی ہے, وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. سو دس از دا پرابلم دیٹ وی آر فیسنگ. باقی سارا میکینزم از انٹیکٹ, باقی سارا میکینزم از ان لائن. لیکن اب جو دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ پہلے جو انفلو تھا دہشت گردی کا یا فورن انویسٹمنٹ تھی دہشت گردی میں, اس کے مقابلے میں پچھلے 6 سے 7 ماہ میں بہت زیادہ دہشت گردی کے اندر فورن انوالومنٹ اور پیسہ اور فائنانسز اور فنڈز انوالوڈ. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے میں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کائنیٹک آپریشنز ہوئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف. سب سے زیادہ دہشت گرد بھی اسی میں مارے گئے ہیں, لیکن سب سے زیادہ انفلو بھی دہشت گردی کا ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان ایک انٹرنیشنلی, پاکستان از اے رائزنگ نیشن. مارکہ حق کے بعد تو پاکستان ایک بالکل راکٹ کی طرح اوپر کی طرف جا رہا ہے. دس فورن پالیسی ہے ہماری, پاکستان پوری دنیا میں رسپیکٹ مل رہی ہے. تو ظاہر ہے آپ کا دشمن چاہتا نہیں ہے کہ پاکستان آگے بڑھے, اور اس کے پاس صرف ایک, جو ایسے ہم نے اے پی ایس کی بھی ابھی بات کی, ڈھاکہ کے فال کی بھی بات کی, ان کے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کو کمزور کرنے کا, وہ یہ ہے کہ اندر دہشت گردی اس کے کرواؤ. سو اس وجہ سے پہلے سے یہ ڈفرینس ہے کہ ابھی دہشت گردی بھی زیادہ ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری چند پولیٹیکل پارٹیز اپنے سیاسی مقاصد کے لیے جو دہشت گردوں کا بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کرتی ہوئی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نظر آ رہی ہیں, وچ از ویری پرابلمٹک. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ پوری جو قوم ہے وہ ایک ہی فورم پہ تھا جب اے پی ایس واقعہ ہوا, اور آگے جا کے دیکھ کر ہمیں یہی فیل ہو رہا ہے کہ افغانستان ہم سے جو ہے وہ ایک نیبر سب سے لینتھی بارڈر ہو کے بھی وہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور وہ اپنی ناراضگی یا فیس بک یا سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف, باوجود کہ ہم نے ان کو یہاں پہ اپنی دلوں میں اور اپنی زمینوں میں اور ہر جگہ پہ جگہ دی ہے, لیکن پھر بھی وہ تھینکفل نہیں رہے پاکستان کی, اور کے پی کے میں بہت سب سے زیادہ جو ہے وہ ان کی ہاسپٹیلٹی کی گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ اس پہ کائنڈلی تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہمیں فورن پالیسی کو ریڈیفائن کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اگین اینڈ اگین انڈیا کی طرف جا رہے ہیں, وہ ہماری طرف کیوں نہیں آ رہے ہیں, باوجود کہ ہم نے پاکستان نے اپنی دل میں پورے, چاہے وہ پنجاب ہو چاہے کے پی کے ہو, انہوں نے اپنی دلوں میں جگہ دی ہے, پھر وہ کیوں اس طرف جا رہے ہیں؟ اب اس میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں. آپ there is a difference between افغان population and the current regime inside افغانستان. افغانستان میں وہ جو چند لوگ حکومت میں ہیں اس وقت, جو انٹرم کہہ کے آئے تھے اور ابھی تک مسلط ہیں پچھلے 4 سالوں سے, ان میں اور افغانستان کے لوگوں میں فرق ہے. وہ ریپرزینٹیو نہیں ہیں افغانستان کے لوگوں کے. افغانستان کا جو عوام ہے, پبلک ہے, آپ کو میرے سے بہتر پتا ہوگا کس طرح وہ پاکستان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, کے پی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ان کے افغانستان کے کئی صوبے ہیں, ان میں کرنسی پاکستان کی چلتی ہے, ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, سارا ٹریڈ ہماری طرف سے ہوتا ہے. ایون وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹلز وہ کے پی کے اور اسلام آباد کے آ کے استعمال کرتے ہیں. سو
پبلک جو ہے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے ساتھ حالات کو خراب کیا جائے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو وہ رجیم ہے افغانستان کے اندر، جو وہ چند لوگ حکومت میں ہیں جو حکومت کر رہے ہیں، انلیجٹمیٹ جو گورنمنٹ ہے جو کہ ابھی تک انٹرم ہی ہے، وہ اگر دہشت گردی کا استعمال نہ کرے تو وہ قائم نہیں رہ سکتی. کیا پبلک اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ نہیں. کیا وہ آل انکلوسیو گورنمنٹ ہے؟ نہیں. کیا ان کے خلاف افغانستان کے اندر ریزنٹمنٹ اور بغاوت نہیں ہے؟ بالکل ہے. ایون ان کے اندر بہت زیادہ گروپ ہیں طالبان کے، افغان طالبان کے اندر جو کرنٹ رجیم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. سو اس ساری سچویشن میں یہ جو تقریباً 6 سے 10 ہزار کے قریب فائٹرز اور ان کا انفراسٹرکچر افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کا موجود ہے، اس کا استعمال کیا جاتا ہے انٹرنل رفٹ کے لیے بھی، اس کا استعمال کیا جاتا ہے اپنے انٹرنل جو ایلیمنٹس ان کی آپس کی جو ان فائٹنگ ہے اس کے اندر بھی ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور دوسرا پاکستان کے خلاف بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تیسرا ان کو جو فورن سپورٹ مل رہی ہے، یعنی فورن لیجٹمیسی جو ان کو مل رہی ہے، جو بھارت کے اندر جا کے ان کو پروٹوکول ملتا ہے، جو باقی جو پاکستان کے دشمن ممالک ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اس افغان رجیم کو، اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ افغانستان کی اس وقت دنیا میں کیا ویلیو ہے؟ 4-5 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں جو نہ دنیا کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، نہ سائنس میں کر رہے ہیں، نہ ٹیکنالوجی میں کر رہے ہیں، نہ ویپن انڈسٹری میں کر رہے ہیں، ان کی دنیا کے نزدیک کیا ویلیو ہے؟ یہ جب افغان رجیم، یہ جو متقی صاحب ہیں جو فورن منسٹر جب انڈیا گئے، انڈیا نے کیوں اتنا پروٹوکول دیا انہیں؟ کیا وجہ؟ صرف ایک کہ یہ 2600-2400 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان کے ساتھ شیئر کرتے. This is the only reason why Afghanistan is important to the world, because they share a border with Pakistan, which is the only nuclear armed Muslim country. And you can use Afghanistan پاکستان کے اندر دہشت گردی کروانے کے لیے. اور یہ بات پوری دنیا کو کلیئر ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے، آپ کبھی بھی کنونشنل اٹیک کر کے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. We have a nuclear deterrent. We have one of the most powerful armies in the world, most professional armies in the world. کر کے دکھایا نا. چائنا جیسی سپر پاور کا اسلحہ پوری دنیا کے اندر ہم نے منوا کے دکھایا، جو کہ پچھلے 20 سال سے کوشش کر رہے ہیں ویپن انڈسٹری میں اپنے قدم جمانے کی. فرینچ ویپن ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ اٹ واز پاکستان جس نے چائنیز ویپن انڈسٹری کو پوری دنیا میں اسٹیبلش کی. سو دا ورلڈ نوز کہ اگر اس کو نقصان پہنچانا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے، 16 دسمبر 1971 والا فارمولا استعمال کرو، 16 دسمبر اے پی ایس کے اٹیک والا فارمولا استعمال کرو. اس کے اندر غداروں کو ڈھونڈو، اس کے اندر دہشت گردی کرواؤ تاکہ جو فوج ہے وہ پولیس ڈیوٹیز پہ اندر آئے، بارڈر انسیکیور ہوں، پھر حملہ کرو. سو وہی ایک لارجر پلان ہے. اسی لارجر پلان کے اندر دہشت گردی کروانے کے لیے پاکستان کے اندر ان کو بیس ایریا جو ریکوائرڈ ہے دیٹ از افغانستان. ٹھیک ہے، یہ میرا خیال سے وہ جوابات ہیں جو شاید آپ کو انٹرنیٹ پہ ٹیکسٹ بکس میں نہیں ملیں گے، تو یو آر لکی انف کہ آپ کو اپنے جو سوالات ہیں ان کے جوابات مل رہے ہیں. ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. میرا سوال یہ ہے، جب ٹیررسٹ نے اٹیک کیا تھا اے پی ایس پشاور پہ تو انہوں نے پراپر اسٹریٹجی اپنائی ہوگی، تو پورے اسٹریٹجی کے دوران ہمارے جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں تو وہ کیوں ان انفارم تھے؟ اچھا دیکھیں، پوری دنیا کے اندر آپ جب کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو پڑھتے ہیں اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ڈیفینسو میتھڈ. ڈیفینسو میتھڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ انٹیلیجنس گیدر کرتے ہیں، آپ کے ایسٹس پھیلے ہوئے ہوتے ہیں دہشت گرد تنظیموں کے ارد گرد آگے پیچھے، وہ آپ کو انٹیلیجنس دے دیتے ہیں کہ یہ اٹیک جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے یا یہ اٹیک ہونے والا. اب اس کا ایک میکنزم ہوتا ہے. آپ کو اے پی ایس کا اٹیک نظر آیا، پوری دنیا کے سامنے آیا نا اے پی ایس کا اٹیک. آپ کو وہ سینکڑوں اٹیکس کبھی ان کا پتہ بھی نہیں چلے گا جو پلان ہو کے اے پی ایس سے بھی بڑے ایگزیکیوشن کے قریب تھے کہ انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کو اپریہینڈ کر لیا. وہ اٹیکس آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کتنی شہادتیں ہوئیں اور یہ سارا کچھ. اس جو اٹیکس پبلک ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو پتہ چلتا ہے وکٹمز کتنے ہیں، لیکن آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ ان شہادتوں کا پتہ نہیں چلتا. وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہ انٹیلیجنس کے لوگ جو ان اٹیکس کو روکنے سے پہلے اپنی جان دے دیتے ہیں. سو ہوتا یہی ہے کہ جب ایک ٹیررزم کے ساتھ آپ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو 99 یا 100 اٹیکس اگر دشمن نے پلان کیے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اگر ڈیفینسو موڈ پہ ہیں جیسی کہ پاکستان کی تھیں اے پی ایس سے پہلے، سو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ 99 کو روک لیتے ہیں لیکن ایک آدھا پاس تھرو کر جاتا ہے. دس از اے ریالٹی. انٹیلیجنس کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے اور میری طرح ہیومنز ہوتے ہیں، اور ایک ان کی آپ پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں
آپ دیکھیں تو صحیح, ہم پچھلے 70 سالوں سے اپنے سے کتنی گنا بڑے دشمنوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. ہم سٹارٹ کے اوپر انڈیا, پھر اس کے بعد افغانستان, یہ سردار داؤد کے دور میں جو دہشت گردی آئی. Who was backing Afghanistan? One of the most notorious intelligence agencies in the world, KGB. موساد کی انوالومنٹ ہمارے سے کتنی زیادہ میسو, اور کیا اس کی ایک پھیلی ہوئی انٹیلیجنس ایجنسی. سو تاریخی طور کے اوپر آپ اگر جیو پولیٹیکلی دیکھیں, شاید دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ہے کہ جو اس طرح اتنی زیادہ دشمنوں سے گھرا ہوا ہے اور اتنی بڑی انٹیلیجنس ایجنسیز بیک وقت ایک ملک کے ساتھ جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک اس ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اس اکیلے ملک کی, جو ان کا بیک وقت مقابلہ کر رہی. اس کے اندر میتھمیٹیکلی آپ اگر جیسا میں نے کہا 10 اٹیکس روکیں گے, ایک آدھا اٹیک سلپ تھرو ہو جاتا ہے. دس از نیچرل. پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں. چھوٹا سا سوال میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اب کیونکہ پاکستان کو کافی تجربہ ہو گیا ہے دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں, لیکن ابھی بھی پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی کے حوالے سے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دہشت گرد آپ کو سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے. ہم نے 20 سال کے بعد سیکھ لیا ہے کہ دہشت گرد کون ہے. اب ہمیں وہ کنفیوژن نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا کیا ہیں. ہم نے ان کو کہا بھی فتنہ الخوارج, جب پورا پاکستان, پوری دنیا ان کو فتنہ الخوارج ہی کہتی ہے, جو کہ یہ اصل میں ہیں جہنم کے کتے, یعنی کلاب النار. پرابلم اس وقت پاکستان کا یہ ہے, جیسا میں نے کہا, کہ دہشت گرد کے خلاف تو فوج لڑ رہی ہے, ریاست لڑ رہی ہے, عوام میں کلیئرٹی موجود ہے کہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے. پورے پاکستان کی عوام اس کلیئر کہ ان کو آپ نے نہیں چھوڑنا, ان کے خلاف آپ نے آپریشن کرنا ہے, ان کو مارنا ہے, ان کو ختم کرنا ہے, ان کو سخت سے سخت سزا دینی. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں ایک سیاسی جماعت ہے, کیونکہ انڈیا سپانسرڈ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ ہمیشہ پولیٹیکل سپورٹ کے اوپر چلتی ہیں. چاہے مکتی بانی کا آپ نے عوامی لیگ دیکھا, تامل ٹائگرز کے لیے سری لنکا کے اندر انہوں نے بنائی, بی ایل اے کے لیے انہوں نے ایک ہیومن فرنٹ کریٹ کیا. اسی طرح ٹی ٹی پی بھی فنکشن نہیں کر سکتی کہ جب تک اس کو پولیٹیکل سپورٹ, پولیٹیکل کور مل رہا ہے. سو یہاں پہ ہمارا جو ایشو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں ان کو تو ختم کرنا is not a difficult task. پرابلم یہ ہے کہ جب ہمارے اپنے ہی لوگ جو پاکستانی ہیں, پاکستان کے پولیٹیکل کے اندر ان کے پولیٹیکل سٹیکس ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ جو کہ ایڈمنسٹریشن کو کے پی کے کی بھی کنٹرول کرتی ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو کافی حد تک جو ہے انڈیپینڈنس وہ ہے اس میں اپنی پالیسی کریٹ کرنے میں اور ایڈمنسٹریٹو چینجز لے کے آنے میں. سو کاؤنٹر ٹیررزم جہاں فوج کر رہی ہوتی ہے وہاں آپ کے صوبائی ادارے بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے ایڈمنسٹریشن کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. اور تیسرا ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ جو ٹیرر کرائم ڈرگ نیکسس ہے, یعنی ڈرگز اگائی جاتی ہیں, وہ پھر بیچی جاتی ہیں, اس سے پیسہ آتا ہے, بلیک منی آتا ہے, جس سے ہتھیار خریدے جاتے ہیں اور دہشت گردی کی جاتی ہے. اب ڈرگز کے اوپر جو لانگ ٹرم سسٹینیبل کام ہے وہ آپ کی ایڈمنسٹریشن, سول ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے. اس کے علاوہ کرائم کے اوپر جو کام ہے وہ آپ کی سول ایڈمنسٹریشن نے کرنا ہے. آپ کو اگر ایک علاقہ دہشت گردوں سے خالی کرا کے دیا جاتا ہے, اس میں آپ نے سسٹینیبل پیس جو ہے وہ فوج نے نہیں لے کے آنا, وہ سول ایڈمنسٹریشن نے لے کے آنا ہے, اور وہ ظاہر ہے انفلوئنس ہوتی ہے تھرو دا پولیٹیکل ایکٹرز. سو پاکستان کو اس وقت جو پرابلم ہے وہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا, ایک اسپیسیفکلی جو پولیٹیکل پارٹیز ان گورنمنٹ کے پی کے میں, اس کا رول ہے. ٹھیک ہے احمد حسن العربی, آپ کا اور تمام نوجوانوں کا جنہوں نے ہمارے پروگرام میں شمولیت اختیار کی ہے, آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین, آج ہم نے سانحہ آرمی پبلک اسکول کو ڈسکس کیا ہے. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ دہشت گردی آئی کہاں سے اور اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی اداروں نے دن رات کس طرح سے کام کیا ہے. اب نتیجہ یہی آخذ ہوتا ہے کہ دہشت گردی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج نہیں ہے, کہ جس طرح سے مارکہ حق اور بنیان المرصوص کے بعد پاکستان ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے, تو دہشت گردی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, بلکہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ دن رات ان دہشت گردوں کے خلاف کام کر رہے ہیں اور قوم کو ترقی کی راہ پر گامزن کیے ہوئے ہیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.